صبر کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. یہ شروع میں جو سورت اتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پر، سورہ المدثر، اس میں دیکھیے اس میں یہ تھا یا ایھا المدثر قم فانذر. اس طرح سے حکم دیتی ہے، آخر میں فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ تم انتظار کرو اور سیرت و اخلاق کو درست کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ سیرت و اخلاق کو درست کر کے رہیں دنیا میں. اور آخر میں فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی تمہارے آس پاس جو کاٹدار جھاڑیاں ہیں، تمہارے آس پاس جو وہ لوگ ہیں جو پرووک کر رہے ہیں تم کو، تمہارے آس پاس وہ لوگ جو ہیں جو تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان سب کو نظر انداز کرو، صبر کرو، ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو. صبر کا مطلب یہی ہے کہ ناموافق چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے مشن پر لگے رہنا. یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. یہاں تک کہ قرآن بھی میں دیکھیے ایک آیت ایسی ہے صبر کے بارے میں جو کسی بھی دوسرے عمل کے بارے میں نہیں. اس میں ہے کہ سب سے زیادہ ریوارڈ ملے گا صبر پر، سب سے زیادہ، بغیر حساب. کیسی عجیب بات ہے. صبر کرنے والوں کو ان لمیٹڈ ریوارڈ ملے گا، کسی اور عمل پر ایسا نہیں ہے. کیوں ملے گا؟ اسی لیے ملے گا کہ انہوں نے اللہ کے نقش تخلیق کو ایکسیپٹ کیا. اللہ کے نقش تخلیق کو ایکسیپٹ کیا، یعنی اللہ نے اپنے نقش تخلیق کے مطابق سب کو آزادی دی تھی. آزادی کی بنا پر وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے جو ہمیں پسند نہ ہوں، تب بھی ہم اس پر ریئیکٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو برداشت کیا اور اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہوئی. کس لیے ملے گا یہ؟ تو کتنی بڑی بشارت ہے اس پر کہ اگر آپ اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہو جائیں تو آپ کو بلا حساب اجر ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ چیز بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہوں.